سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسکول کی ایک پرنسپل نے اپنے اسکول کی کلاس کے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک لیٹر دیا، اور لیٹر دیتے ہوئے کہا، یہ انسٹرکشن دی اس اسٹوڈنٹ کو، بچے کو، کہ بیٹا یہ لیٹر اپنی ماں کو دے دینا اور کل سے اسکول مت آنا۔ وہ بچہ وہ لیٹر لے کر کے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور وہ خط دے دیتا ہے اور پرنسپل کی انسٹرکشن بھی ایکسپلین کر دیتا۔ والدہ نے وہ خط اوپن کیا انویلپ سے اور اس خط کو پڑھنے لگی، تو بچے نے کہا کہ مما، ہماری پرنسپل نے لیٹر کے اندر کیا لکھا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، اس لیٹر کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا جو یہ بچہ ہے نا، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور بہت زیادہ ذہین و فطین ہے، تو ایسے انٹیلیجنٹ قسم کے بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول کے اندر ویل انٹیلیجنٹ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، لہٰذا کل سے اپنے بچے کو آپ گھر پر ہی پڑھائیے گا، اسکول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ناظرین، اس بچے کا اسکول لیفٹ ہو گیا۔ روزانہ ڈیلی بیسس پر اس کی ماں اس بچے کو ایجوکیٹ کرتی، جو بھی اس زمانے کی تعلیم اور اس کا نظام تھا۔ ماں پڑھاتی رہی، ماں بچے کو موٹیویٹ کرتی رہی، اس کا مائنڈ سیٹ کرتی رہی، اس کو انکریج کرتی رہی، اس پہ اسٹرگل کرتی رہی۔ بچہ بڑھتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ اس نے میٹرک بھی کیا کسی اسکول سے، پھر وہ کالج گیا، پھر وہ یونیورسٹی گیا، اور پھر یونیورسٹی میں جانے کے بعد ناظرین ایک دن ایسا آیا، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کر کے، ایک دن ایسا آیا ناظرین کہ وہ اسی یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر بن گئے۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ میں تو بار بار اپنے لیکچرز کے اندر اسی چیز کو بیان کرتا ہوں کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، ناممکن صرف ہماری سوچ ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ تو اب بہت بڑے پیمانے پر اس نے جو ہے نا وہ اپنی پریکٹیکل لائف اور اس کا جو ورک تھا اور جو اس نے سیکھا تھا، جو اس کی لرننگ لائف کا جو ایکسپیرینس تھا، جو آبزرویشنز تھیں، وہ اس نے اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کا امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دی۔ اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی اوپینین، اس کی تھیوریاں، اس کے نظریات، اس کے رائے پوری دنیا میں ان آل اوور دا ورلڈ سنے جانے لگے۔ آپ جاننا چاہیں گے نا کہ آخر اس بچے کا نام کیا ہے؟ ناظرین، اس بچے کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ یہ وہی بچہ تھا کہ جس کو کسی وجہ سے اسکول سے نکالا گیا۔ وہ وجہ، وہ ریزن میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اب جب بہت بڑے پیمانے پر کہتے ہیں عالمگیری شہرت جب اسے حاصل ہو گئی، بہت بڑا سائنسدان بنا، بہت بڑا پروفیسر بنا، بہت بڑا ٹیچر بنا، بہت بڑا لیکچرار یہ بچہ بن گئے۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ آخری وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی جو ہمارا باڈی سسٹم ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایج آہستہ آہستہ ویک ہونے لگتا ہے نا۔ تو جب بڑھاپا آ گیا، سب کچھ ہو گیا، آخری وقت میں آئنسٹائن کے ہاتھ کانپ رہے، کسی وجہ سے نا شفٹنگ کی جانے لگی نا گھر کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب سامان وغیرہ سرچ کریں گے تو سامان شفٹ کرتے وقت پرانے سامان میں سے ناظرین اس کی ماں کا ہے نا صندوق اس کو نظر آیا، ڈسکور ہوا کہ بھئی یہ صندوق تو میری ماں کا۔ چنانچہ اس البرٹ آئنسٹائن نے وہ صندوق کھولا اور ناظرین اس کے اندر سے وہ خط برآمد ہوا جو اس کے چائلڈہوڈ کے زمانے میں، جو اس کے بچپن کے زمانے میں آفس میں بلا کے پرنسپل نے یہ خط دیتے ہوئے کہا تھا، یہ لیٹر دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا یہ خط اپنی ماں کو دے دینا اور کل سے اسکول ہرگز نہیں آنا۔ اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اب تو ظاہر ہے بہت بڑا ماہر استاد اور بہت بڑا لیکچرار اور بہت بڑا ٹیچر وہ بن چکا۔
اور بہت بڑا پروفیسر وہ بن چکا. اب تو پڑھنا آتا ہے نا, اب تو ریڈنگ کرنا آتا ہے نا, اب تو سب کچھ آتا ہے نا, اب تو اسپیشلسٹ ہے وہ ہر چیز کا. چنانچہ جب انویلپ سے نکال کے اس نے وہ خط کو ریڈ کرنا شروع کیا, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ خط کے اندر یہ مضمون تحریر تھا کہ چونکہ آپ کا بچہ پڑھائی کے اندر بہت زیادہ ڈل ہے, بہت زیادہ ڈفر قسم کا بچہ ہے, بہت زیادہ اس کی مینٹیلٹی اور اس کی سائیکالوجی بہت زیادہ ویک ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, یہ پڑھائی میں 1 نمبر کا نکما ہے, نکھٹو ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری کلاس کے اسکول کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے, لہٰذا آپ کے اس نکمے نکھٹو بچے کو ہم اسکول میں ایڈمیشن نہیں رکھ سکتے, نہیں پڑھا سکتے. آپ جانے, آپ کا بچہ جانے, کل سے آپ خود اس بچے کو پڑھائیے نا. یقیناً ناظرین آپ سب حیران ہوں گے سن کے. آپ کو پتہ ہے ماں نے کیا کیا؟ کیونکہ اصل جو موٹیویشن, اصل انکریج کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے نا, حوصلہ افزائی کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے, وہ بنیادی طور پر ماں کی طرف سے بچے کو ملتا. کیونکہ عموماً جو باپ ہوتے ہیں نا, فادر ہوتے ہیں, وہ سارا دن ظاہر ہے ان کی ارننگ کا, انکمنگ کا سسٹم, جاب کا یا کاروبار کا, سارا دن مصروف ہوتے, تو تربیت کا جو سارا دار و مدار ہوتا ہے تو وہ عموماً ماں کی طرف سے ہوتا. مائیں اگر چاہیں نا تو آج کے دور میں بھی بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے انسان پیدا کر سکتے. لیکن فرسٹ آف آل ماں کا بھی پڑھا لکھا ہونا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے کمپلسری ریکوائرمنٹ. یہ تو ضروری ہے نا. جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو پھر اولادوں کی اچھے لحاظ سے تربیت کیسے فراہم کرے گی؟ تو اب جب وہ خط اس نے پڑھا تو پڑھ کے وہ رونے لگا, حیران ہوا, ایکسائٹڈ ہوا وہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس نے جب پوچھا تھا نا تو ماں نے وہ خط الٹا کر کے بتایا تھا. تو آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, اس چیز کو آپ ڈیپلی آبزرو کر سکتے ہیں. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا کہ ہمارے جو الفاظ ہیں, ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بنیادی طور پر ہمارے بچوں کے اوپر, یا اگر میں ٹیچر ہوں یا میں پڑھاتا ہوں, یا جو میرے ماتحت افراد ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر وہ لہجہ بڑا بنیادی طور پر اثر کرتا. اور یہ بھی ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو نکما نہیں پیدا کیا. ہر بچے کے سر کے اندر ایک دماغ ہوتا ہے, بس اس کو یوز کرنے کی دیر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح انکریج کریں, اس کو ایک پلان سمجھائیں, اس سے بات کریں کہ بیٹا اسکول کی تعلیم, مدرسے کی تعلیم, یونیورسٹی, پھر کالج, آپ گھر پر بھی اس کو اسٹڈی کریں. اگر تعلیم کا بنیادی مقصد تربیت, اخلاقیات, فرسٹ آف آل اگر پیرنٹس کے اندر پیدا ہو جائے نا, تو یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اولادوں میں اور پھر نسل در نسل یہ تمام چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں. بیکاز اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بچے کو نکما پیدا نہیں کرا. دماغ سب کے پاس ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب کے پاس ہے, بس موٹیویٹ کرنے کی دیر ہے, ذہن بنانے کی دیر ہے, مائنڈ سیٹ کرنے کی دیر ہے. اس لیے جب پہلے زمانے کی مائیں آئنسٹائن جیسے بچے پیدا کر سکتی ہیں, تو یقیناً آج کی مائیں بھی میں کہتا ہوں اگر چاہیں نا تو محمد بن قاسم جیسے بچوں کو بھی پروان چڑھا سکتے ہیں. طارق بن زیاد جیسے بچے آج بھی دنیا میں جنم لے سکتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی جیسی تربیت جو ان کی ماؤں نے دی ہے نا ناظرین, ایسے بچے آج بھی آج کل کی ماؤں کی جو ہے نا اس سے گود سے جنم لے سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی غلطی, میں اگر ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسلامک لیکچرار کے میں بات کروں, ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, کالج بھیج رہے ہیں, مدرسے بھیج رہے ہیں, کوچنگ سینٹر وغیرہ بھیج رہے ہیں, تو اب ہم ایز اے پیرنٹس یہ بات سمجھ کر کے بیٹھ گئے کہ اب آئی ایم ناٹ رسپانسیبل, اب میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں بچوں کی تربیت کروں. اب تربیت کا 100% جو کانسنٹریشن ہوتا ہے, یا تو وہ اسکول والے کریں گے, یا تو وہ مدرسے والے کریں گے, یا تو وہ ٹیوشن والے کریں گے, یا پھر گھر میں آنے والا کوئی ٹیوٹر کرے گا.
یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین. ایز اے پیرنٹس اگر آپ میری یہ بات سن رہے تو اس پہ لازمی توجہ دیجیے گا. بچہ گھر آنے کے بعد بچے کو کام کیا ملا ہے, قاری صاحب نے کیا پڑھایا ہے, کون سی دعائیں یاد کروائی ہیں, بچے کو ہوم ورک, کلاس ورک, لرننگ ورک, پریکٹیکل ورک میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں. جو پیرنٹس پہلے زمانے کے اندر ان تمام رسپانسبلٹیز کو ادا کیا کرتے تھے, ناؤ اڈیز وہ تمام ذمہ داریاں اور وہ تمام رائٹس اور وہ تمام حقوق جو ہیں, آج کے پیرنٹس بھی اگر اپنے بچوں کو اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے, ٹائم دیتے ہوئے اور ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہوئے اگر تربیت کا وہ پوائنٹ بھی اگر آج ہم کنسیڈر کرنا شروع کر دیں نا, تو کوئی بعید نہیں ہے ناظرین کہ ہمارے بچے بھی ویل انٹیلیجنٹ قسم کے بچے بن جائیں گے. تو ناظرین اگر آپ کو میری گفتگو پسند آ جائے, فرسٹ آف آل لائک کر دیں اور اس کے بعد شیئر کر دیں. اور نئے آنے والی ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے.